ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. ہر طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے کہ کوئی کلام جس کے نام سے زیادہ افضل شے سے شروع نہیں کیا گیا، اور نہ ہی کسی ہدف کی کامیابی جس کے عمل سے زیادہ بہتر ہوئی. ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ایسی تعریف جس سے اس کا فریضہ پورا ہو، اور ہم اللہ تعالیٰ کا ایسا شکر ادا کرتے ہیں جیسا شکر ادا کرنا واجب ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک و ساجھ ہی نہیں. اس نے خیر میں پیش قدمی کرنے والوں کو بلند مقام عطا فرمایا. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندہ و رسول ہیں. انہوں نے صبح و شام فضائل اور نیکیوں کی طرف بلایا. آپ پر اللہ کا درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں، اور آپ کی آل و اولاد اور نیک کاموں میں سبقت کرنے والے آپ کے چنیدہ و پسندیدہ صحابہ کرام پر، جو عزت کے لبادے میں پاکیزہ اثر والی کامیابی حاصل کرنے ہیں. درود و سلام کے بعد اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ اللہ کا تقوی ہی ہدایت و نجات کے جویا کے لیے رہنما چراغ ہے، اور صرف اللہ سے ڈرنے والے ہی کامیاب ہیں. ارشاد ربانی ہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا اور اس کا تقوی اختیار کرتا ہے تو ایسے ہی لوگ نجات پانے والے ہیں. اللہ کا تقوی ذخیرے کے اعتبار سے سب سے بہترین توشہ ہے، اور اللہ کے نزدیک زیادہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے مزید ہے. جو شخص غور و فکر سے کام لے گا، بصیرت و بصارت کی نگاہ سے گہرائی کے ساتھ سوچے گا اور ہماری روشن شریعت کے اصول پر دور رس نظر ڈالے گا، تو وہ بغیر پریشانی و مشقت کے اس بات کو بھانپ لے گا کہ ہماری شریعت ہمیشہ اعلیٰ خصائل و مناقب کے ذریعے مسلمانوں کا تزکیہ کرتی رہی ہے اور انہیں اعلیٰ بلندیوں مراتب تک پہنچاتی رہی ہے، تاکہ وہ سیادت و ترقی حاصل کرے اور اس کی عظیم امیدیں برآئیں، جو عظیم بننے اور حیرت میں ڈال دینے والی کامیابی حاصل کرنے پر ابھارتی ہے. وہ بئی طور کے نیکی کے کام انجام دینے اور خوبیوں سے آراستہ ہونے کے سلسلے میں ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے کی تلقین کرتی ہے. یہی لوگ بھلائیوں میں جلدی کرنے والے اور وہی اس میں آگے نکل جانے والے ہیں. اے میرے بھائی، انسان اپنے عمل کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، چنانچہ جو سب سے اچھا عمل ہو سکتا ہے تم اسے اختیار کرو. جب لوگ نیکیوں کے انجام دینے کے متحمل نہ ہوں تو تم انہیں انجام دینے والے بن جاؤ. مسلمانوں، شریعت اسلام اس عمدہ خصوصیت کو اور اس کی عمارت کو بلند کرنے کے لیے آئی، چنانچہ اس نے کس قدر آگے بڑھنے والے کی تعریف کی اور اسے پیچھے رہنے والوں پر مقدم فرمایا. ارشاد ربانی ہے، اللہ تعالی نے فرمایا، اور قرآن مجید نے کس قدر تعریف کی ہے ان لوگوں کی جو سبقت لے جاتے ہیں. آگے بڑھنے والے ہی آگے بڑھنے والے ہیں، وہی مقرب ہیں. انہی میں سے وہ ہے جسے انس بن مالک سے صحیحین نے روایت کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بہتر تھے، ان میں سب سے سخی تھے، ان میں سب سے بہادر تھے. ایک رات اہل مدینہ گھبرا گئے، لوگ اس آواز کی طرف چل پڑے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا استقبال کیا اور اس آواز تک پہنچنے میں آپ لوگوں پر سبقت لے جا چکے تھے، اور آپ یہ فرما رہے تھے، گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں. آپ ابو طلحہ کے ننگے گھوڑے پر سوار تھے، اس پر زین نہیں تھی، آپ کی گردن میں تلوار تھی. تو آپ نے فرمایا، میں نے اس گھوڑے کو تیز رفتار پایا، یا یہ کہا کہ یہ تیز رفتار ہے. امام بخاری نے اس حدیث کا باب یوں باندھا ہے، خوف کے وقت امام کے پیش قدمی کرنے کا بیان. پتہ چلا کہ امام کا پیش قدمی کرنا ایسی سنت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہے.
عظیم معاملات کے لیے کوشش کرو اور یہ نہ کہو کہ بلندی اور نیک نامی خود سے مل جاتی ہے۔ اس ہدف کو پانے میں کوتاہی کرنے سے خود کو دور رکھو جسے حاصل کرنے کے لیے مقابلہ آرائی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس سیراب کرنے والے گھاٹ سے سیرابی حاصل کی، اس کے خوش ذائقہ پھلوں سے لطف اندوز ہوئے، یہاں تک کہ ابو ہریرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے متعلق فرمایا وہ خیر کے سب سے زیادہ حریص تھے، اور لوگوں میں کون ہے ابو بکر کی طرح اقدامات اور سخاوتوں میں؟ وہ اپنا پورا مال لے کر 2 مرتبہ نکلے، اہل ارتداد سے جنگ کی۔ اور عمر فاروق کو کہاں پایا جا سکتا ہے جن سے شیطان بھی بھاگ پر آیا؟ اور کون ذی النورین عثمان کو پا سکتا ہے جنہوں نے قرآن کے صحیفوں کو لکھا؟ اور بلند سرداری والے علی کا پوچھنا ہی کیا ہے، وہ سابقین اولین میں سے تھے۔ اور جنت میں ابو الدحداح کے لیے کتنی لدی ہوئی ٹہنیاں ہوں گی، اللہ اکبر! عظمت کو شریف الاصل سردار ہی پا سکتے ہیں، اور بلندی کو وہی حاصل کر سکتا ہے جو اس کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ اور جس نے صدق دل سے کوشش کی، امام ابو الوفا ابن عقیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں مقصد کو پانے میں وہ شخص ناکام نہیں ہوگا جو اسے سچے دل سے حاصل کرے اور مقصود کو پانے کے لیے مکمل کوشش کرے، پھر کوشش کرنے کے بعد اللہ سبحانہ کے حضور روئے گڑ گڑائے، اپنے مقصد کو پانے کے لیے حسن توفیق و ہدایت کی دعا کرے، اللہ تعالیٰ کے اس قول پر بھروسہ رکھے، اور جو لوگ ہماری راہ میں کوششیں کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھا دیں گے۔ تو خوشخبری اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو خیر کی کلید ہیں اور شر پر بند باندھنے والے ہیں۔ یہ ساری باتیں ایسے وقت میں بیان کی جا رہی ہیں جبکہ عقل کے قزاق اور فکری دہشت گردی کو رواج دینے والوں کی کثرت ہے، جو گھناؤنے مقصد کے لیے بعض سیٹلائٹ چینلوں اور انفارمیشن نیٹ ورکوں کے ذریعے لوگوں کی عقلوں کا بلیک میل کر رہے ہیں۔ کچی عمر کے نوجوان ان کے متعلق یہ گمان کرتے ہوئے کہ وہ دیندار و پرہیزگار ہیں، لاشعوری طور پر ان سے فریب زدہ ہو گئے ہیں۔ زیرک اور غور و فکر کرنے والا مسلمان ان بکواس اور غلط بیانیوں سے خود کو دور رکھتا ہے، صرف بازاری اور گھٹیا عقلیں ہی اس کا شکار ہوتی ہیں، اور بانجھ نفوس اور بیمار روحیں ہی انہیں اپنا وطن بناتی ہیں، تاکہ امت کے فرزندان و نوجوانان ان چیزوں میں منہمک رہیں جن میں ملک و فرد کی بھلائی ہے، وہ بئیں طور کہ ایسے ویژن اور اقدامات کو اختیار کریں جو امت میں تجربہ کار عمدہ رائے، روشن پختہ فکر اور تابناک شعور کو خالص بنانے کی مضبوط راہ ہو، اور جو ممالک اور معاشرے کی ترقی میں رول ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کسی قوم کی حالت اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود نہ بدلیں۔ آزاد نوجوانوں کو مبارکباد پیش کرو، امید جنہیں زندہ کرتی ہے، عمل کو اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں اور ایسا کر کے تاریخ کو رنگا رنگ بناتے ہیں۔ وہ اپنی جماعت کی روح سے مستقبل کی تعمیر کرتے ہیں اور وہ مکمل فخر کی زندگی میں روح پھونکتے ہیں۔ آج یہ کس قدر بعید ہے کہ قوموں کے امور منظم ہوں اور قومیں راستے پر چلیں، الا یہ کہ فکری و ثقافتی ویژن کے ساتھ چلیں، اسے اپنے تمام میدانوں اور شعبوں میں لازم پکڑ لیں، اس کے مطابق نئی نسل اور نونہالوں کی تربیت کریں، تبھی امت اپنے غلبہ کی بلندی اور اپنی عظمت کے مدار کا سفر طے کر سکتے ہیں، اور دشمنوں کے چال کے مواقع کو ختم کر سکتی ہے جو وہ ان کے اتحاد کو پارا پارا کرنے اور ان کی محبت کو بگاڑنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو اے امت کے نوجوانان، اس کی زندگی کے ستون، اس کے دھڑکتے دل، اس کے چمکدار ہار، اے تہذیب کے معمار اور عظمتوں کے کاریگر، دلوں کے ثمرات اور کلیجوں کے ٹکڑوں، دین کے اقدار اور سلف صالحین کے منہج کو مضبوطی سے تھامے رہو، ترقی اور نیکی کے اقدامات کے ساتھ مثبت طور پر ہم آہنگ ہو جاؤ۔ امت مسلمہ تمہاری جامع کوشش کا حسرت و علم کے ساتھ منتظر ہے تاکہ اسے اس پستی سے نجات دلاؤ
خاص طور سے اس کے بعد جبکہ ظالم صہیونیوں نے بربریت کا مظاہرہ کیا اور مبارک مسجد اقصی کے تقدس کو پامال کرنے اور مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے اپنی ڈراؤنی آواز بلند کی۔ شام کے سرکش کا جنون اس حد تک بڑھ گیا کہ اس نے صرف بچوں اور خواتین کے قتل پر اکتفا نہیں کیا بلکہ مستحکم حلب میں اسکولوں اور شفا خانوں کو بھی تباہ کر دیا اور دواؤں کے گوداموں کو بھی نیست و نابود کر دیا۔ مصیبت آ پہنچی اور اس ملک پر آنکھ سے آنسو جاری ہے جہاں آگ شعلہ زن ہے، جہاں برسر عام ہمارے بھائیوں کو بے حیائی کے ساتھ ملیا میٹ کیا جا رہا ہے۔ اے حلب تیرے لیے رحمان ہے، اللہ انتقام لینے والا، اس سے نپٹنے والا ہے اور خیر و شر کا فیصلہ کرنے والا، اس کی سرکشی و ظلم اور تمرد و جارحیت کا حساب کرنے والا ہے۔ اے اللہ تو ظلم و سرکشی اور ہٹ دھرمی اختیار کرنے والوں کی گرفت فرما، جیسا کہ تو نے قوم نوح و عاد اور میخوں والے فرعون کی گرفت فرمائی۔ ان تباہ کن مصیبتوں اور مہلک آفتوں کے سامنے دلوں میں غصہ و حمیت کے شعلے بھڑک رہے ہیں اور جو بعض نوجوانوں کو دونوں معزز وحیوں سے دور کر رہے ہیں، یقیناً مطلوب و مقصود اور اصل کے اعتبار سے پاکیزہ و خالص غلبہ وہ ہے جو یقین کی پختگی اور دین کے اصولوں کے مطابق ہو، جو تعمیر و ترقی کو اپنا ایجنڈا بنائے، فکر و عقیدے کی تعمیر کرے، تہذیب و آبادی کا کام کرے، مبالغہ کرنے والوں اور خود غرضوں کی طرف متوجہ نہ ہو، نہ ہی استحصال کرنے والے اور سودا بازی کرنے والے کی طرف، اور نہ بھڑکانے اور کجروی اختیار کرنے والوں کی طرف۔ اپنی دنیا میں نیکیوں میں اضافہ کریں اور کوشش کریں، شر اور حسد کی طرف بلانے والوں کی پرواہ نہ کریں۔ نیکی فخر سے عظمت کے گھر بناتی ہے اور ہم جو ستون تیار کرتے ہیں شر اسے منہدم کر دیتا ہے۔ عالی حوصلہ اور پیش قدمی کرنے والوں کو چاہیے کہ وہاں کچھ لوگ ناکارے اور نکمے ہیں اور وہ نا امید و مایوس ہیں، وہ اچھوتے پن اور برتری کے دشمن ہیں، ہر پیش قدمی کو اچک لیتے ہیں، ہر عالی ہمت کامیاب بھروسہ مند کے راستے کو بند کر دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ چھوٹی چیزوں میں نہ الجھیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے اور اس پر بھروسہ کرتے ہوئے بلندی تک پہنچنے کے لیے حوصلے کا استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ہر شخص کسی نہ کسی طرف متوجہ ہو رہا ہے، تم نیکیوں کی طرف دوڑو، تم نیکیوں کی طرف جاؤ، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں لے آئے گا۔ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن و حدیث میں برکت عطا فرمائے، ہمیں اور آپ کو انس و جن کے سردار کے طریقے سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ باتیں کہتا ہوں اور اللہ عظیم و جلیل سے اپنے لیے، آپ سب کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر طرح کے گناہوں سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ تمام لوگ اسی سے مغفرت طلب کرو، اسی کی جناب میں توبہ کرو، بے شک تمہارا اور ہمارا رب نہایت مہربان اور بے حد محبت کرنے والا ہے۔ فخر سبقت لینے اور آگے بڑھنے میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے پر ابھارا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک و ساجھی نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندہ و رسول ہیں، نیکی ان سے مانوس اور ان کے ساتھ چمٹی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا درود و سلام نازل ہو ان پر، ان کی آل و اولاد اور تمام صحابہ کرام پر، اور حق کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والوں پر، اور اس دن تک جب لوگ گروپ میں اٹھائے جائیں گے۔ درود و سلام کے بعد اے اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ہر طرح کی تعمیر اور درستگی کے لیے کوشش کرو، تم اللہ کے حکم سے بلند ترین مقام و مرتبہ اور ہر طرح کے فخر والی بلندی حاصل کرو گے۔ مومنو، یہ اللہ کے فضل، اس کی عظیم نوازشوں اور بے پایاں نعمتوں میں سے ہے جو اس نے اس مبارک ملک مملکت حرمین شریفین کو حکیمانہ قیادت عطا فرمائی ہے، جو ان دونوں کی خدمت و سرپرستی کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتی ہے، جو اس سلسلے میں عظیم امیدوں اور توقعات کو پورا کرنے کے لیے ان دونوں کی زیارت کرنے والوں کو انوکھی خدمات پر مبنی مکمل سہولتیں پیش کرتی ہے۔
اسی طرح اس نے مرور زمانہ کے ساتھ امت مسلمہ کے مختلف مسائل کے سلسلے میں کامیاب تاریخی اقدامات کیے ہیں جو شیرازہ بندی اور اتحاد کو عملی جامہ پہنا رہے ہیں۔ ان میں سر فہرست فیصلہ کن طوفان، شمالی گرج اور فوجی اسلامی اتحاد ہے۔ مبارک قیادت نے ان میں مبارک و عظیم الشان اقتصادی، ثقافتی اور تہذیبی ویژن کے ساتھ پیش قدمی کی ہے جو صاف ستھرے عقیدے اور بنیادی شرعی اصولوں پر قائم ہیں۔ یہی وہ بنیاد ہے، ارشاد ربانی ہے، اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے، اور انہی میں امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے فریضے سے محبت کرنا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، تم بہترین امت ہو، اور جنہیں ہم زمین پر غلبہ عطا کرتے ہیں تو وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اس ویژن سے وسیع امیدوں اور شاندار و مضبوط کامیابیوں کے اشارے مل رہے ہیں۔ فرزندان امت کے لیے اس کے عناصر توقعات اور کامیابیوں میں اعتماد کی تجدید کر رہے ہیں۔ اسی طرح اس نے مملکت حرمین شریفین کی تاریخی و اسٹریٹجک حیثیت میں اضافہ کیا ہے، اور وہ اسلامی و عربی گہرائی اور یہ ملک حجاج و معتمرین کی خدمت کے لیے جن مفید پروگراموں کو انجام دے رہا ہے سے بھی غافل نہیں ہے۔ تو یہ سربراہ کا ویژن اور اقدام ہے، قوم کے بلند توقعات ہیں، ملک کی کوشش ہے، امت کی امید ہے اور دنیا کا پیغام ہے۔ اور اس ویژن اور تاریخی اقدام سے ہم اللہ کے حکم سے مہارت و کمال کی بلندیوں اور سیادت و عظمت کے منازل تک پہنچیں گے، اور سیادت و عظمت کی چوٹیوں تک پہنچ کر کامیابی حاصل کریں گے۔ اور اسی وقت اے میرے محبوب آپ کہیں اور آپ کو اعتماد و یقین ہو کہ ہماری امت کو عالمی تہذیبی رسوخ اور علمی و دانشورانہ افق میں عن قریب سبقت ضرور ملے گی، اور اللہ پر یہ کام کچھ بھی مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کوششوں کو کامیابی سے نوازے، امیدوں کو برلائے، شر اور خوف کو دور فرمائے، مسائی میں برکت عطا فرمائے۔ درود و سلام بھیجو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو اور خوب سلام بھیجتے رہو۔ جو ایک بار ان پر درود و سلام بھیجتا ہے تو فرشتے اس پر 10 بار درود و سلام بھیجتے ہیں۔ ان پر مرتب درود و سلام نازل ہو، ریت کی تعداد، مٹی سے اگنے والے پودوں کی تعداد اور موسلا دھار بارشوں کے قطروں کی تعداد کے برابر ان پر۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، شرک اور مشرکوں کو ذلیل و خوار فرما۔ اے اللہ، تو مملکت سعودی عرب اور مسلمانوں کے تمام ممالک کو پورے طور پر مطمئن اور امن میں رکھ۔ اے اللہ، ہمارے ممالک میں امن و استقرار اور استحکام عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے سربراہ مملکت کو، ان کے دونوں نائبوں کو ان تمام چیزوں کی توفیق عطا فرما جس میں قوم اور ملک کی بھلائی ہے۔ اے اللہ، ہمارے تمام بھائی جو اپنے دین میں اور ملک میں کمزور ہیں، اے ہمارے معبود، اے ہمارے پروردگار، مسئلہ اور مصیبت بہت سخت ہو گئی ہے۔ اے اللہ، شام میں ہمارے بھائی بہت زیادہ مصیبتوں سے دوچار ہیں۔ اے اللہ، وہ مظلوم ہیں تو ان کی مدد فرما۔ اے اللہ، وہ مظلوم ہیں تو ان کی مدد فرما۔ اے مسلمانوں کے دوست، اے ہمارے پروردگار، اے اللہ شام کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ، ان پر جارحیت، ظلم اور ہر طرح کی زیادتی ہو رہی ہے۔ اے اللہ، تو ان کی مصیبتوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ، تو ظالموں کی سخت گرفت فرما۔ اے اللہ، تو مظلوموں کے لیے ایسا ہاتھ عطا فرما جو ان کو قوت عطا کرے۔ اے اللہ، وہاں
عورتیں، بچے اور جو کمزور اور بزرگ ظلم و جور اور ہلاکت کے شکار ہو رہے ہیں، اے اللہ تو ان کا حامی و مددگار ہو۔ اے اللہ وہاں امن و استقرار عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک میں اور مسلمانوں کے ممالک میں امن و استقرار عطا فرما۔ اے اللہ ان کی قیادت و سیادت کو اچھی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ انہیں ان کی اچھی کارکردگیوں اور نیک کاوشوں پر بہترین بدلہ عطا فرما، اور جو وہ جہاد و کوشش کر رہے ہیں، مخلصانہ کوششیں، ان کے لیے ان کو تو بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ مریضوں کو شفایاب فرما، شہیدوں کی شہادت کو قبول فرما۔ اے اللہ جو ہمارے فوجی سرحدوں پر تعینات ہیں تو ان کی مدد فرما۔ اے قوی و عزیز تو ان کی مدد فرما، ہمارے فلسطین کے تمام بھائیوں کی مدد فرما۔ اے اللہ مسجد اقصیٰ کو ظالم ہاتھوں سے نجات دلا دے، صہیونی جارحیت پسندوں سے ہمارے مسجد اقصیٰ کو نجات دلا دے۔ اے اللہ ہمارے عراقی بھائیوں کی مدد فرما، اور یمن میں ہمارے بھائیوں کی مدد فرما، اور پوری دنیا میں ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد فرما۔ اے اللہ دنیا میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور جہنم کے عذاب سے بچا۔ تیری ذات نہایت پاک ہے، اور درود و سلام نازل ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔